السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزشتہ باب میں جو یہ بات بیان کی کہ ہرقل آدم نے عرب پر حملہ کرنے کا قصد کر لیا تھا، بالکل صحیح تھی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ہرقل آدم اسلام کی طرف مائل تھا اور اسلام کو سچا مذہب سمجھتا تھا، اور وہ مسلمان ہونے کو بھی تیار تھا، لیکن اس کے درباری متعصب قسم کے عیسائی تھے، اسلام اور مسلمانوں سے سخت ترین عداوت رکھتے تھے۔ ان کا عوام اور حکومت میں بڑا رسوخ تھا، اس لیے وہ ان سے ڈرتا تھا اور ان کی مرضی پر چلتا تھا۔ چنانچہ درباریوں کے کہنے پر ہرقل آدم نے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 اسلامی دستے ملک شام کے 4 مشہور صوبوں فلسطین، حمص، دمشق اور اردن کی طرف روانہ کیے۔ جب ہرقل آدم کو ان فوجوں کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے بھی 4 عظیم الشان لشکر چاروں صوبوں کی طرف روانہ کیے۔ اپنے بھائی تدارک کو 90,000 فوج کے ساتھ فلسطین میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، جرجہ بن نووز کو 40,000 فوج کے ساتھ دمشق، حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں رفیقہ بن نستورس کو 60,000 فوج کے ساتھ حمص، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، اور روقس نامی ایک مشہور سردار کو 50,000 فوج کے ساتھ اردن میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں بھیجا۔ ان لشکروں کی روانگی سے ہی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ قیصر روم نے عرب پر یلغار کرنے کی تیاریاں کس قدر مکمل کر لی تھیں۔ اس نے یکدم 2,40,000 فوجیں مسلمانوں کے مقابلے میں بھیج دیں۔ حالانکہ جب مسلمان عرب سے روانہ ہوئے تو ان کی تعداد 8,000 کے قریب تھی۔ البتہ بعد میں خلیفہ اول اور فوجیں بھی بھیجتے رہے، جس سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، مگر پھر بھی 27,000 سے زیادہ نہ بڑھ سکے۔ سب سے پہلا مقابلہ فلسطین کے مشہور مقام جنادین میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے تدارک کا ہو گیا۔ اگرچہ رومیوں کی تعداد 90,000 تھی اور مسلمان کل 7,000 ہی تھے، مگر مسلمان اس جوش اور بہادری سے لڑے کہ انہوں نے 10,000 عیسائیوں کو کاٹ ڈالا اور عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمان صرف 131 شہید ہوئے۔ یہ معرکہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ملک شام میں آنے سے قبل ہو چکا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کروا کے آرکا کی طرف کوچ کیا۔ جب وہ آرکا کے سامنے پہنچے تو وہاں کے حکمران نے ان کا مقابلہ کرنے کا قصد کیا۔ اس مشہور قلعہ میں حکیم شمعان رہتے تھے، وہی حکیم شمعان جنہوں نے شمعونہ کو پالا تھا۔ وہ زبردست عالم تھے۔ اس علاقے کے چھوٹے بڑے آدمی سب ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرکا کے سامنے جا کر فرکش ہوئے تو وہاں کے امراء حکیم شمعان کے پاس گئے اور ان سے کہا، ہم پر عرب حملہ آور ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تم دانش مندان روم سے ہو، یہ مشورہ دو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں یا ان سے صلح کر لیں۔ شمعان، پہلے تم یہ دیکھو کہ اس لشکر کا علم کس رنگ کا ہے، سردار کون ہے اور کیسا آدمی ہے۔ ایک شخص، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ شمعان، تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عراق کی جانب سے جو پہلا علم آئے گا وہ سیاہ ہوگا۔ اس علم کے نیچے جس قدر لوگ ہوں گے ان کی داڑھیاں ہوں گی، ان کا لباس موٹا اور عام آدمیوں جیسا ہوگا۔ اس فوج کا سردار ایک قوی الجثہ چیچک رو شخص ہوگا، اس کا سینہ کشادہ اور دونوں کندھوں میں بڑا فرق ہوگا۔ اگر تم اس لشکر میں یہ سب باتیں دیکھو تو فوراً ان سے صلح کر لو، کیونکہ ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ سردار تمام ملک شام کو فتح کرے گا، جو بھی اس کا مقابلہ کرے گا وہ زیر ہوگا، اور اگر یہ باتیں نہ ہوں تو تم ان سے لڑو، تم فتح یاب ہوگے۔ دوسرا شخص، میں اسلامی لشکر میں گیا تھا، میں نے یہ سب باتیں دیکھی ہیں،
اسلامی علم سیاہ رنگ کا ہے، لشکر کے تمام سپاہیوں کی داڑھیاں ہیں، اور سپہ سالار کا حلیہ بالکل وہی ہے جو آپ نے بیان کیا۔ شمعان: تب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ان سے صلح کر لو۔ سب لوگ حکیم کے پاس سے اٹھ کر حکمران کے پاس گئے، اور حکیم شمعان نے جو ان سے کہا تھا وہ بیان کیا۔ حکمران: پھر تمہاری منشا کیا ہے؟ سب نے عرض کیا، ہمارے خیال میں لڑائی فضول ہے، صلح کر لیجیے۔ حکمران: اچھا، مجھے غور کرنے کا موقع دیجیے، میں کل صبح اپنی رائے ظاہر کروں گا۔ سب لوگ چلے آئے۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد حاکم علاقہ کے پاس آیا۔ انہوں نے پیغام دیا تھا کہ تمہارے شہنشاہ ہرقل آدم نے بلا وجہ ہمیں دعوت جنگ دی ہے، ہم اس سے لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ چونکہ تم اس کے بعد گزار ہو، اس لیے ہم تمہارے سامنے شرائط صلح پیش کرتے ہیں۔ اگر ان شرطوں میں سے کسی شرط پر مصالحت کر لو تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا۔ ہماری شرطیں یہ ہیں: اول، تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے۔ مسلمان نہ ہو تو جزیہ دو، اس صلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر جزیہ دینا منظور نہ کرو تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ حاکم نے یہ پیغام سن کر کہا، میں کل جواب دوں گا۔ قاصد واپس لوٹ آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو لشکر کی حفاظت کا معقول انتظام کر دیا۔ ایک دستہ طلایہ گری یعنی پہرے پر مقرر کر دیا۔ یہ دستہ رات بھر گشت کرتا رہا۔ صبح کو جب کچھ دن چڑھ گیا تب قلعہ کا پھاٹک کھلا، اور چند معززین شہر جو عمر رسیدہ تھے قلعہ سے نکل کر اسلامی لشکر میں آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استقبال کیا، نہایت نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کی۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مصالحت کے لیے۔ ان لوگوں کو حاکم قلعہ نے ہی بھیجا تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ تمام امراء مصالحت پر آمادہ ہیں تو حاکم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس نے صلح نہ کی تو کہیں اس کی قوم اسے گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے نہ کر دے، اس لیے اس نے بھی مصالحت پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، کس شرط پر صلح منظور ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ادائیگی جزیہ پر۔ چنانچہ 2000 درہم کی چاندی اور 1000 اشرفیوں پر صلح ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح نامہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ قلعہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مسلمان قلعہ کے اندر گئے، خرید و فروخت کی اور شام سے پہلے واپس چلے آئے۔ جب مسلمان قلعہ کے اندر گئے تھے تو آرکا کے بعض عیسائیوں کو خیال ہوا تھا کہ اب مسلمان واپس نہ جائیں گے بلکہ قلعے پر قبضہ کر لیں گے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو واپس لوٹتے ہوئے دیکھا تو کہا، بے شک مسلمان وعدے کے پابند اور نیک ہیں۔ عربوں کی عدل اور وفائے عہد کی روایتیں مشہور ہو گئی تھیں۔ چنانچہ جب آرکا والوں نے صلح کر لی تو اہل سختہ بھی آرکا ہی میں آ کر مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی ادائے جزیہ پر مصالحت کر لی۔ یہ خبر جب تدمر والوں کو ہوئی تو وہاں کے حاکم نے، جس کا نام کرکر تھا، معززین شہر کو جمع کر کے کہا، ہمارے ملک پر جس قوم کے حملہ آور ہونے کی پیشین گوئیاں کی جاتی رہی تھی وہ قوم حملہ آور ہوئی ہے۔ اس قوم سے لڑنا اور اس پر فتح پانا نہایت دشوار ہے۔ یہ قوم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ میں نے سنا ہے مسلمان جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، وہ عادل اور منصف ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مصالحت کر لی جائے۔ آرکا اور سختہ والوں نے بھی ان سے صلح کر لی ہے۔ تدمر والے خود چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے مصالحت کر لیں، مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ وہ اپنے حاکم کرکر کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہماری خود یہی رائے تھی کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ کرکر اسی وقت چند معززین اور معتمدین کو ساتھ لے کر آرکا کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسلامی لشکر آتا ہوا ملا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کرائی۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے روبرو طلب کیا۔ جب وہ ان کے سامنے گیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی عزت و عظمت کی، وہیں قیام کیا اور کر کی خوب خاطر مدارت کی۔ اہل تدمر سے 300 اوقیہ اور 3000 اوقیہ کی چاندی پر مصالحت ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی دستاویز لکھ کے کرکر کے حوالے کی۔ کرکر نے اسلامی لشکر کو دعوت دی۔ چنانچہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تدمر پہنچے تو کرکر نے نہایت شاندار طریقے پر دعوت کی۔ چونکہ اس نواح کے تمام علاقوں پر مسلمانوں کا مصالحت کی روح سے قبضہ ہو گیا، اس لیے اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔